السلام علیکم ناظرین، پروگرام لاہور اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فروخ خان پتافی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بڑھتا ہوا بجلی کا جو بحران ہے اس کے بارے میں، اور جس طرح سے حالات جا رہے ہیں لگتا ہے کہ جتنی بھی دوا کی جا رہی ہے مرض بڑھتا ہی جا رہا ہے اور کوئی سلوشن نہیں آ رہا۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے جناب طاہر بشارت چیمہ صاحب کو، جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں انرجی مینجمنٹ اور کنزرویشن ڈپارٹمنٹ کے، اور آلسو پیپکو کے جو ہے وہ اسپوکسمین ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں جناب اشرف مہتاب صاحب، جو کہ ہمارے رپورٹر ہیں نیوز ون کے، ویری امپورٹنٹ ممبر آف دا ٹیم۔ ہی ٹیکس کیئر آف دی بیٹ آن وابڈا اینڈ الیکٹریسٹی۔ تھینک یو ویری مچ صاحب فار کمنگ ٹو دا اسٹوڈیوز۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر یہ بتائیے گا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب جب جا رہے تھے ملک سے اپنی حکومت سے، تو انہوں نے یہ کلیم کیا کہ پچھلے سال پروڈکشن زیادہ ہو رہی تھی اور اب پروڈکشن الیکٹریسٹی کی کم ہو گئی ہے۔ آپ کے جو منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں کوئی پروڈکشن بڑھی ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو کیسے، اس ڈسکرپنسی آف کلیمز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ فیکٹ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں کوئی نئے پاور سٹیشنز نہیں آئے، بلکہ یہ بھی کہنا سچ ہوگا کہ پاور سیکٹر ایز سچ میں ان 10 سالوں میں انویسٹمنٹ بھی بہت کم آئی، بلکہ ہمارے کچھ ساتھی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سیکٹر کو سٹارو کیا گیا، اس پہ خرچ نہ کیا گیا۔ کانشیسلی؟ جی، کانشیسلی تو لفظ مناسب نہ ہوگا، لیکن پالیسی کے تحت کیونکہ ذہن میں یہ سوچا گیا تھا کہ بہت سارا وزن اس سیکٹر کا جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر اٹھائے گا، وہ اٹھا نہ سکا، وہ اٹھا نہ سکا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ ایک بحرانی کیفیت میں ہیں۔ لیکن یہ میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ اب وہ جو بحرانی کیفیت ہے اس پہ قابو ہے، اور انشاءاللہ ہم جسے کہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ وی ہیو brought in solutions، اور بہت جلد 2009 کے آخر تک جو ہے وہ ہم لوڈ شیڈنگ کی مصیبت سے نجات حاصل کر لیں گے ٹوٹلی، اور جو پاور سیکٹر کا بحران ہے وہ 2010 کے آخر تک اس پہ بھی قابو پا لیں گے، کیونکہ صرف لوڈ شیڈنگ پہ قابو پانا نہیں ہے بلکہ پاور سیکٹر جو ہے اسے وائبل بنانا بہت ضروری ہے۔ ادروائز ہماری جو اکانومی ہے وہ نہیں چلے گی، بلکہ عام زندگی جو ہے وہ بھی مشکل ہو جائے گی۔ ہم مانتے ہیں، لیکن چیمہ صاحب یہ بہت زیادہ کلیم ہے، بار بار آپ سے پہلے کے جو اسپوکسمین تھے اور اسپوکس پرسن سے، انہوں نے بھی یہ کلیم کیا کہ سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ ہوتا نہیں ہے۔ بائی دا اینڈ آف دا ڈے، سال 2 سال کے بعد جو ہے وہ کلیم جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، پرابلم جو ہیں پھر بڑھتے جاتے ہیں۔ What are the real things that what are the real changes that you are bringing؟ اس میں آپ نے صحیح فرمایا کہ صرف باتیں کی جائیں یا کتابوں تک رکھا جائے تو ظاہر ہے وہ پرابلم کبھی بھی سامنے سے نہیں جائے گی۔ اس سلسلے میں تھوڑا سا میں واپس جانا چاہوں گا۔ سن تزو 2500 سال پہلے کتاب لکھی آرٹ آف وار، اور جو پہلا لیسن دیا وہ یہ تھا کہ if you have seen the enemy you have defeated it۔ تو اس مقصد کیا ہوا کہ پہلے پرابلم کو سمجھنا چاہیے تو آٹومیٹکلی you believe that for last 61 years we have not been able to see the enemy؟ جی، اس میں ہوا recognize the enemy؟ اس میں یہ ہوا کہ مختلف رنگوں کی اینکیں ہم نے لگائی ہوئی تھیں، تو اپنی مرضی سے ہم دیکھتے رہے اینیمی کو، نتیجتاً ہم کہیں پہنچے نہ۔ اب اس میں صورت یہ ہے جی کہ پچھلے 10 سالوں میں ٹوٹل انحصار جو تھا سلوشن کے لیے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو سمجھا گیا تھرو دا PPIB۔ انفارچونیٹلی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کے لیے بھی نئی چیز تھی، کوئی ٹیکسٹائل میں تھا، کوئی فارما میں تھا، کوئی کیمیکلز میں تھا، وہ آیا پاور میں، اسے سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے تو وہ نہ آ سکے، لیکن جنریشن خراب ہوئی۔ جی، اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ جنریشن ایڈ نہ ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ کنزیومرزم جو ہے اٹ ٹک اس اوور لائک اینی تھنگ۔ آپ اندازہ یہ لگائیے کہ 2005-06 میں 75 لاکھ اپلائنسز جو ہیں ڈومیسٹک، صرف 7 کیٹیگریز کے وہ لگے، اور 2006-07 میں جو ہے جی وہ 1 کروڑ ہو گئے، اور 7-8 یہ جو ابھی فائنینشیل ایئر ختم ہوا ہے اس میں خیال یہ تھا کہ 1.25 کروڑ اپلائنسز لگیں گے، لیکن اکنامک ڈاؤن ٹرن، اس کے بعد یہ پاور کا ایشو آ گیا تو ہر 2 AC کے بعد لوگوں نے ایک جنریٹر خریدنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے صرف 1 کروڑ اپلائنسز لگے۔ اس سے کیا ہوا کہ اوسطاً ہماری جو گروتھ ریٹ ہے پورے ملک کی وہ 8.53 رہی، جبکہ ہم لاہور، اسلام آباد، پشاور، گوجرانوالا،
ملتان، حیدرآباد، جب بڑے ہم اربن جو سینٹرز کو دیکھتے ہیں تو یہاں 25-30% کی گروتھ رہی. اب اٹ واز ناٹ کیٹرڈ فار، ہمارے پاس جنریشن نہیں تھی. لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے جی کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس وقت ان سپٹمبر رمضان پیکج کے طور پہ جو محنت ہم نے کی، ہم پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ جنریٹ کر رہے ہیں، جبکہ یہ سال جو ہے 2008 اٹ از اے پور ہائیڈرولوجیکل ایئر ان کمپیریزن ٹو دا لاسٹ. صحیح. اشرف صاحب وہ کہتے ہیں کہ there are 3 categories of lies, bigger lies and statistics. بات جب اسٹیٹسٹکس کی آتی ہے تو انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی جو ہے نا ہیمپر ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ تو چیمہ صاحب تو بہت آپٹیمسٹک ہیں، کیا آپ ان کا آپٹیمزم جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے میں تو آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے موقع دیا. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیمہ صاحب نے جو جتنی بھی آپ کو فگرز دی ہیں وہ اسی طرح ہیں جس طرح آپ بجٹ جو آپ سال بعد آتا ہے تو لوگوں کی بڑی توقعات ہوتی ہیں اس پہ، لیکن جب اس میں الفاظ کا گورکھ دندہ اور ہیر پھیر کر دیا جاتا ہے اس سے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ریلیف جو اس میں ایکچوئل ہوتا ہے وہ نہیں دیا جاتا. واپڈا یا پیپکو کا بھی میرے خیال سے وہی حساب ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے بڑے لب و لہجے کے ساتھ جو ہے عوام کو خوش کرنے کی اور میٹھی گولی دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہی الفاظ کا ہیر پھیر 10 سال میں یہ نہیں ہوا، 5 سال میں وہ نہیں ہوگا، اگلے 10 سال میں یہ کر دیں گے، 2 مہینے میں یہ ہو جائے گا، 4 مہینے میں. آپ نے وزیر صاحب کا بیان پڑھا جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جی 90 دن کے اندر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، اور نیکسٹ جو اگلا سال ہوگا 1 سال کے اندر ہم بالکل بجلی جو ہے اتنی پیدا کر لیں گے کہ عوام کو جتنی چاہے استعمال کرے وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ نے دیکھا 90 دن گزرے، اب بھی دیکھ لیں ابھی بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ 4 سے 5 اور 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. چیمہ صاحب لاہور شہر میں تو کہیں نہیں ہو رہی ہے، لاہور شہر میں ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رات میں سویا ہوا تھا، سحری کے وقت جب سحری کے کچھ دیر بعد لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، اور وہی مجھے یاد آیا کہ وہ میٹھی گولی والا کہ تو ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ جی نہیں ہوگی لوڈ شیڈنگ، لیکن پورا 1.5 گھنٹہ یقین کرے وہ میں نے جا کے گزارا ہے، کرم میں گزارا. اور اسی طرح کے کئی ایسے علاقے کے لوگ جو میری طرح کے اور مستحق اور غریب طبقے کے لوگ ہیں وہ اسی طرح راتیں گزارتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹی سا مجھے موقع دیں، میں یہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا آپ کو جو فکر ہے وہ میں بتا دوں کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ نیند ٹوٹ کے آتی تھی لوگوں سے، ٹوٹ کے. اب جو ہے واپڈا اور پیپکو کی وجہ سے ٹوٹ کے آتی ہے. یعنی آدمی سارا دن کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، رات کے چند گھنٹے 2 4 5 6 گھنٹے اس کے پاس بچتے ہیں، اس میں بھی وہ چین سے سو نہیں سکتا. اچھا، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. کس طرح میں نے کہیں پاسنگ ریفرنس میں یہ دیکھا تھا کہ آڈٹ جو ہے واپڈا کا وہ پچھلے 10 سالوں میں نہیں ہوا جب سے آرمی نے ٹیک اوور کیا تھا. کیا آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے، واقعی یہ صحیح؟ میں اس میں واقعی کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ چیمہ صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے مجھ سے، کیونکہ یہ انر سائڈ پہ ہیں، میں آؤٹر سائڈ پہ ہوں. ہاں، لیکن میں اگر کلیم کروں گا تو یہ اس کی نفی کریں گے تو وہ اس میں نہیں، یہ بہتر طریقہ اس سے بتا سکتے ہیں. تھوڑا سا میں اس حوالے سے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ میرے پاس بل ہے، یہ میرے گھر کا بل ہے، یہ ذرا دکھا سکتے ہیں قریب کر کے؟ جی، اس کے اوپر کوئی اس کے بیک صفحہ جو ہے اس کے اوپر کوئی 8-10 ایسے دیے ہوئے ہیں طریقے جس سے ہم بجلی بچا سکتے ہیں. اچھی بات ہے، بطور قوم اور نیشن کے مجھے بھی اور چیمہ صاحب کو بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن میں چیمہ صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ صرف ساری جو ہے غریب عوام کے لیے ہیں؟ آیا ویپڈا کے ملازمین، سرکاری محکمے اور اس طرح کے جو بڑے لوگ ہیں کیا ان پہ عمل کرتے ہیں، یا کبھی ان کے اپنے افسروں نے یا ان کے اپنے ملازم نے کبھی اس پہ عمل کیا ہے؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ واپڈا کے اپنے لوگ جو ہے وہ بل نہیں پے کرتے یا ان کے میٹر نہیں لگے؟ میں اس میں آنا چاہوں گا. بل پے کرتے ہوں گے، یقینی بات ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا کہ ان کو فری یونٹ دیے جاتے ہیں. پچھلے 1 سال 6 مہینے میں جو قوم جس کرم میں مبتلا رہی بجلی کے، میرا نہیں خیال کہ کسی کو رعایت دینی چاہیے تھی. قوم کو تو رعایت نہیں دی، 2 دفعہ بجلی کے بل بڑھائے اور 100% کے قریب وہ چلے گئے ہیں، مطلب اس سے زیادہ ہو گئے. چیمہ صاحب، یور ٹیک آن دس؟ جی، بہت مہربانی. پہلے آپ آڈٹ کا بھی ضرور پلے کریں. جی، اشرف مہتاب صاحب نے 3 باتیں کی. ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ وعدے وعید اور اس کے بعد کچھ نہ، وہ تو جنرل پرسیپشن بھی ہے، یہ جائز ہے، اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. دوسری انہوں نے یہ بات کی لوڈ شیڈنگ کہ وہ بھی کافی حد تک ہے. اور تیسری انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو کنزرویشن کا ایشو ہے خالی کیا میسج دینے تک ہے، غریب پہ پریشر ہے، یہ باقی بھی کچھ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. اور چوتھی آپ نے بات جو ہے وہ آڈٹ کی.